رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی علی محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں روزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ریاضتیں، عبادتیں، روزے سب کچھ قبول فرمایا، آمین ثم آمین۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہم لوگ پہلے مال کے بارے میں پڑھے تھے، اور آج بھی تقریباً جو ہمارا سبق ہے 37واں رکوع اور اس سے آگے بھی، وہ بھی تقریباً مال خرچ کرنے کے بارے میں ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں، اور اس سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے۔ نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنے کمائی سے کہ تم اسے خرچ کرو، حالانکہ تم نہ لو اسے، اور اس کی چشم پوشی کر لو اس میں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کہنا چاہ رہے ہیں، کہا ہے انہوں نے کہ جو بھی تم خرچ کرو نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس میں سے جو کرو جو ہم نے تمہیں پاک چیزیں دی ہیں، عمدہ چیزیں خرچ کرو۔ یعنی کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا خرچ کرنے کا۔ عام لوگوں کو نا شیوا ہو گیا ہے کہ جو چیز خراب ہے، جو چیز استعمال میں نہیں ہے، جو چیز ایکسٹرا ہے کہ ہاں یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، جو بھی چیز ہمارے لیے فارغ ترین ہو چکی ہوتی ہے وہ ہم کسی کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو تم خرچ کرو عمدہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ان میں سے عمدہ چیزیں، بہترین چیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مفہوم ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ مفہوم ہے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو محبوب نہ جانے جس کو وہ اپنے آپ کے لیے محبوب جانتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی وہی چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، عمدہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں، خوبصورت چیزیں، اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کوئی ایسی چیزیں خرچ نہ کریں جو ہمارے لیے تو ناقابل فائدہ ہوں لیکن دوسروں کو ہم دے دیں ہاں ہاں ٹھیک ہے نہیں۔ جو صدقہ ہے نا گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال سے کہا اے بلال خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا، تو اپنی زندگی میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے۔ اپنی زندگی میں نے لاسٹ کلاس میں سبق میں آپ لوگوں کو ٹاسک دیا تھا، آپ لوگوں نے اپنے اپنے گھر میں صدقہ باکس بنانا ہے نا، تو اپنی زندگیوں میں یہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں شامل کریں، تو ایک دن یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہم نے بہت 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 فائدہ کمایا۔ وہ دن جس کا ازل سے وعدہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ اس دن میں جمع کرنا ہے، روز محشر کا دن، قیامت کا دن۔ اس دن پھر یہ ہمارا صدقہ روز محشر ہمارے لیے سایہ بنے گا۔ تو اپنی زندگیوں میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، اپنی زندگیوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں نا حقیقتاً وہی بچ جاتا ہے، باقی سب ضائع ہو جاتا ہے، اس دنیا میں لگ جاتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے، بچے گا وہی جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ بات ملتی ہے ردی چیز نہ کرو، یعنی کہ حرام چیزیں بھی اللہ کی راہ میں ہم لوگ نہیں کر سکتے نا۔ اب کوئی بہت زیادہ پیسے کمائے لیکن حرام کمائے اور وہ کہے کہ میں بہت زیادہ صدقہ دیتا ہوں، نہیں۔ حرام جو چیزیں ہوتی ہیں نا، حرام مال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف سے لائق ہے۔ اگر ہم یہاں پر ان صفات کو ذکر کرنے کی کوشش کریں کہ کس ان ذکر کو دیکھیں کہ کس سے مماثلت ہو رہی ہے، تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہمارے مال، اس کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے دل کی، ہمارے نفس کی کشادگی کے لیے ہمیں ایسے احکام دیتا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے بخشش کا اور اپنے فضل کا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے، واللہ واسع علیم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو رستے دکھا دیے ہیں، ایک وعدہ شیطان کی طرف سے اور ایک رستہ اللہ کی طرف سے۔ ان کا انجام مختلف ہے، ان کی منزل مختلف ہے، لیکن ہمیں دونوں رستے گزرتے اس دنیا سے ہیں۔ فحاشی جو ہوتے ہیں نا، یہ ہے نا شیطان تو فحاشی کو حکم دیتا ہے، بے حیائی کا،
بے حیائی ایسی فحاشی ایسی برائی ہوتی ہے جس کے اثرات معاشرے پہ پڑتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فحاشی، بے حیائی۔ شیطان ہمیں خرچ کرنے سے روکتا ہے، وہ ہمیں تنگ دستی کا وسوسے ڈالتا ہے، ڈراوے دیتا ہے کہ ہاں تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، اس لیے اپنی زندگی میں نہ خرچ کرو، بچا لو، یہ سب کچھ نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتے ہیں بخشش کا، فضل کا۔ فضل سے مراد ہم یہاں رزق بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ اس نے وعدہ کیا ہے فضل کا، وہ ہمیں رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے، ان کے لیے بہترین اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوششوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں کہتے ہیں کہ اور تم جو چیز خرچ کرو گے اس کا تمہیں اللہ عوض دے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اجر، تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ تو شیطان ہمیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، تمہارا کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کے نصف کے ساتھ ہی، یعنی کہ کھجور کا صدقہ کر کے بھی اگر دوزخ سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ اور اسی طرح نبی پاک نے فرمایا اے آدم کے بیٹے خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے بیٹے اگر تو ضرورت سے زائد مال خرچ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اس کو روک رکھے تو تیرے لیے برا ہے، اور ضرورت کے وقت روکنے پر تو ملامت کے قابل نہیں ہے۔ مال خرچ کرنے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت میرے سامنے بہت سے احادیث ہیں خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں جو کہ میں سب کے سب بیان نہیں کر سکتی یہاں پر کلاس میں، اس لیکچر میں، کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کو حامی و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ رب العزت کی خاطر اس کے دین کے لیے خرچ کرنے والے بن جائیں گے نا تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے۔ آگے ہے وہ عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دی گئی بھلائی، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل مند۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھلائی دی گئی نا، دانائی دی گئی یعنی کہ حکمت دی گئی، تو اس کو یعنی کہ بھلا اس کو سب دے دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکمت سمجھا رہے ہیں کہ مال سمجھ بوجھ کی حکمت کا مل جانا اللہ کی جانب سے خیر ہے، کہ جب ہمیں حکمت مل جائے گی کہ ہاں یہ دنیا فانی ہے، اس نے یہی رہ جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں، تو یہ ہمیں حکمت مل جائے گی کہ ہاں یہ دنیا کا مال کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ اس باب کو اپنا کر منزل نہیں ہے، یہ تو اللہ دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اسباب نہیں ہے نا تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب عطا کر دیتے ہیں۔ اچھا، حکمت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ دین کی سمجھ بوجھ، یعنی کہ ہم قرآن سیکھیں، اس کی سمجھ، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم بار بار عمل کریں۔ جیسے ہمارے سامنے کوئی بھی آیت آ جاتی ہے نا، ہم کہ سمعنا واتوانا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔ آپ کے پاس صدقہ کرنے کا حکم آیا، آپ نے سنا، آپ نے مان لیا، آپ صدقہ کرنے لگ گئے، آپ نے اپنے لیے صدقہ باکس بنا لیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے لگ گئے۔ تو بار بار جو عمل ہوتا ہے نا وہ بھی حکمت دیتا ہے۔ اور جو مصائب ہوتے ہیں نا، ہمیں دنیا میں ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، وہ تجربات دیتے ہیں، اور جو تجربے ہیں نا وہ حکیم بناتے ہیں، اور جو حکیم ہے نا وہ حکمت سکھا دیتی ہے۔ تو نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ اور جو تم کچھ خرچ کرتے ہو یا منت مانگتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نظر کی بات کریں، یعنی کہ کسی خواہش کے پورا ہونے پر ایسی چیز کو واجب کر لینا جو غیر واجب ہو، نظر کہلاتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے نظر نہ مانا کرو، کیونکہ نظر کسی امور بخش کاموں میں کوئی خلل نہیں ڈالتا، بس اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل سے مال نکلواتا ہے۔ تو یعنی کہ نظر منت کہ یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا، اتنے پیسے خرچ کروں گا، یہاں پر یہ کروں گا، یہ عجیب سی نا شرائط آ جاتی ہیں۔
تو یہ منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن یہ نا پسندیدہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ہمیں شرطوں پہ پیسہ مال خرچ نہیں کرنا، محبت میں اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرنا ہے، تاکہ ہمیں بدلے میں اللہ کی محبت ملے، اللہ کے دین کی سرفرازی ملے۔ آگے ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور اگر ظاہر کرو اپنے خیرات کو تو اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور یہ مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ صدقے کی اصل روح نیت ہے، یعنی کہ اگر ہم لوگ اعلانیہ صدقہ کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ دکھاوا کر رہے ہیں تو اس پہ بھی اجر ملے گا۔ اگر ہم لوگ چھپا کے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ جو فرضی صدقہ ہوتا ہے نا وہ اعلانیہ کرنا چاہیے، یعنی کہ فرضی صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، اور جو نفلی صدقہ ہے نا وہ چھپ کر کرنا چاہیے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جتنی ہمت ہو سکے، طاقت ہو سکتی، استطاعت ہو سکے اتنا خرچ کر دینا چاہیے۔ تو اگر تو ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہے کہ ہم اپنے اندر دکھاوا نہیں آنے دیتے تو سامنے کر دیں، لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے، سامنے ہم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ دوسروں کو بھی رغبت حاصل ہوگی کہ ہاں میں بھی صدقہ کروں، میں بھی اللہ کی راہ میں دوں جیسے یہ دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے تو ہمیں پھر چھپ کے صدقہ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو صدقہ کرنے سے ہوگا کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہارے بعض گناہ، یعنی کہ گناہ، بری عادتوں کو مٹا دیتا ہے اللہ۔ صدقہ دینے سے زندگی بدلتی ہے اور انقلاب آتا ہے، تو اپنی زندگی میں صدقہ شامل کریں۔ ہم دین پر کہاں خرچ کر سکتے ہیں صدقہ؟ ہم مدرسوں کے اخراجات پر خرچ کر سکتے ہیں، ہم دینی کتابوں پر خرچ کر سکتے ہیں، ہم دین کی اشاعت و اشتہارات پر خرچ کر سکتے ہیں، ہم کسی اچھے ادارے کی اسلامک ادارے کے کمپین پر خرچ کر سکتے ہیں، ہم اس طلبہ کو راغب کرنے کے لیے پروجیکٹ پر پیسے لگا کر دین پر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں وہی بات کہوں گی، اپنی زندگیوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادت ڈالیں۔ اگر آپ لوگ ابھی سے 5 روپے 10 روپے ڈالنے لگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ابھی تو آپ لوگ مطلب بچیاں ہوں یا مطلب ابھی شادی نہیں ہوئی ہے نا تو ابھی آپ لوگوں کے اس طرح سے خرچے نہیں ہوتے ہیں، اخراجات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ابھی سے اپنے پیسوں میں سے نکالنے لگ جاؤ گے اللہ کی راہ کے لیے پیسے، چاہے مہینے کے آپ لوگ 10 روپے ہی نکالو، مطلب اگر جس کا استطاعت نہیں ہے، جس کو لگتا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی، وہ چاہے 10 روپے نکالے، لیکن جب نکالنے لگ جائے گا نا تو جب شادی کے بعد ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ خود ہی پیسے نکلواتا رہے گا، خود ہی وسعت ڈالتا رہے گا، خود ہی رزق ڈالتا رہے گا۔ تو اپنی زندگیوں میں پھر میں وہی بات کہہ رہی ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ ہاں سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ایک نا ہدایت رشد ہوتی ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے۔ جو ہدایت رشد ہوتی ہے رستے کی طرف ہدایت دینا، حق کی راہ دکھانا، جو ہدایت توفیق ہوتی ہے یہ اللہ دیتے ہیں کہ دل تک بات یا ہدایت پہنچ جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو نا تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا یہ رکوع تقریباً خرچ کرنے کا ہے تو اس کی فضیلت ہے، تو اپنی زندگی میں جب ہم لوگ خرچ کرنے والے بن جائیں گے نا تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے لٹائے گا، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے گا، گناہ مٹائے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن ہمیں صدقہ اور خرچ کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا کا پورا اجر دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
پھر وہی بات میں ہر آیت کے لاسٹ پہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی زندگی میں صدقہ کرنے کی، خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، بنا کسی ڈر کے کہ میں غریب ہو جاؤں گی، میرے پیسے کم ہو جائیں گے، میں مفلس ہو جاؤں گی۔ یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں، دکھلاوے ہیں، اس کے بہکاوے ہیں، تو اس کی زندگی میں اپنی زندگی میں اس کے بہکاوے میں مت آئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان فقیروں کے لیے خیرات ان فقیروں کو دو جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے، چلنے پھرنے میں زمین میں، خیال کرتا ہے انہیں ناواقف کہ مالدار ہے، بوجہ اس کے سوال نہ کرنے کے، آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ان لوگوں پر خرچ کرنے کے بتایا، کن پہ خرچ کرنا ہے؟ احصروا فی سبیل اللہ، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں گھیرے گئے ہیں۔ اس سے مراد مجاہد بھی ہیں جو صرف اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو رزق کمانے کا ٹائم نہیں ملتا، اور دوسرے پڑھنے پڑھانے والے، دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے، سکھانے والے، یعنی کہ جو یہ لوگ جو ہیں جو سارا وقت اپنا اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قرآن کو دے دیتے ہیں، پھر ان کو رزق کمانے کا ٹائم نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پر خرچ کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص تاکید کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھو۔ ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کرنے والا ہو اور لگے کہ وہ مطلب ظاہر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم ان کے چہروں سے پہچانو کہ وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، تو ہر وہ شخص جو دین کی خدمت، اب دیکھیں نا ہم لوگ آج کے دور میں، ٹھیک ہے، ایک مولوی ہے، اس کی مسجد میں وہ اذان دیتا ہے، پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 10,000 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہی ایک پرائیویٹ اسکول کا سر کہہ لو یا ٹیچر کہہ لو جو کچھ بھی نہیں پڑھاتا، صرف مطلب یا کہہ لو KG کو پڑھاتے ہیں یا پڑھاتی ہیں، ان کی تنخواہ پرائیویٹ میں 25,000 30,000 ہوگی، تو ہمیں ان کا خیال کرنا ہے، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ دین کے لیے اپنا آپ لگا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے خرچ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں گھیرے ہوئے ہیں، تو اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں اور چھپ کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر اپنے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر جو آیت بیان کی گئی نا، جو لوگ دین کو خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، چھپ کے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی کہ جب انہوں نے ایک دن ان کے پاس شاید 4 دینار تھے، تو انہوں نے 1 دینار صبح کے وقت خرچ کیا، 1 دینار رات کو خرچ کیا، ایک چھپ کر خرچ کیا اور ایک سب کے سامنے اعلانیہ صدقہ کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق نازل ہوئی کہ وہ بھی بہت خرچ کرنے والی صحابہ کرام کی ہستیاں تھیں۔ تو یعنی کہ اچھا اعلانیہ تو ہم نے فوائد پڑھ لیے کہ اعلانیہ خرچ کرنے کے دوسروں کو رغبت حاصل ہوتی ہے، دوسرے دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں کہ ہاں یہ صدقہ کرے تو ہم بھی کریں۔ خفیہ نیکی کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ خفیہ نیکی صدقہ خرچ کرنے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، نفس کے اندر سے دکھاوا اور یہ ساری چیزیں مٹتی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے امید پختہ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا جو چھپ کے خرچ کرتے ہیں وہ کسی سے تو ان کو امید ہوتی نہیں، ان کو اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ اللہ دیں گے، ریاکاری کی خصلت مرتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں پھر وہی بات ہر آیت پہ، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر آیت پہ کہتے ہیں تم جو کچھ خرچ کرو گے میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اس طرح میں بھی ہر آیت پہ آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے زندگی میں صدقہ اور خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے ہے الذین یأکلون، جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ حالت اس لیے ہو گئی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سودا گری بھی سود کی مانند ہے، حالانکہ حلال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ تو جس کے پاس نصیحت آئی اپنے رب کی طرف سے تو رک گیا، تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو شخص پھر سود کھانے لگے تو وہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہاں پر بات ہو رہی ہے سود کی. الربا لفظ ہے نا سود، یعنی کہ سود کا مطلب ہوتا ہے زیادتی اضافہ. اگر ہم لوگ سمپل ورڈز میں ڈیفینیشن لیں نا سود کی، تو ہر وہ مال جس کا کرنے سے ہمیں بنا محنت کے منافع ملتا ہے نا، وہ سود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ سود حرام ہے. اور آگے سے اللہ تعالیٰ مثال کیا دے رہے ہیں، کو ایسے حرام ہے جس کو شیطان نے چھو کر اس کو بدحواس بنا دیا ہو. یعنی کہ ہم لوگ دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، پاگل ہوتے ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں پاگل، خبتی کہتے ہیں، جن کے حواس جو ہوتے ہیں وہ قابو میں نہیں ہوتے ہیں، وہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ بس ایک ہی طرف لگی رہتے ہیں، ایک طرف لگے رہتے ہیں. جو سود لینے والا اور دینے والا ہوتا ہے نا، اس کو یہ مال کی ہوس نے نا خبتی بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہے ہیں، شیطان نے جس چھوا ہو، پاگل کر دیا ہو، تو سود لینے والوں کو یہ مال کی ہوس نے بدحواس کر دیا اس دنیا میں. اور سورہ تکاثر میں ہے نا، اور تمہیں مال کی زیادتی نے، کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈالے اتنا کہ تم لوگ قبروں تک جا پہنچے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے بعد نصیحت آ گئی کہ سود حرام ہے تو رک گیا، تو اس کا جو ماضی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو معاف کر دیں گے. یہ ہے نا کہ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، تو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر نہ شکرے گناہ گار کو. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کا بیان ہے، یعنی کہ جو صدقہ ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، چاہے بظاہر جتنا مرضی کم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں. اور جو سود ہے اللہ تعالیٰ اس کو کم کرتے ہیں، چاہے بظاہر جتنا مرضی بڑھ جائے، کہ اس کے اندر سے برکت کم ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ کہ سود کو میں کم کرتا ہوں، صدقے کو بڑھاتا ہوں. صدقے سے خوشحالی بڑھتی ہے، اخلاق بلند ہوتا ہے، ظرف میں غنی یعنی کہ بے نیازی پیدا ہوتی ہے، احسار و محبت پیدا ہوتا ہے صدقہ دینے سے، اعلیٰ ظرفی پیدا ہوتی ہے، فراخی پیدا ہوتی ہے. اور سود سے بدحالی آتی ہے، اخلاق پست ہوتا ہے، انسان کا جو دل ہے وہ تنگ ہوتا ہے، وہ بخیل بنتا جاتا ہے، قطع تعلق کی پیدا ہوتی ہے. جو سود لینے لگتا ہے تو بہت زیادہ نا رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں، کم ظرفی پیدا ہوتی ہے، سنگ دلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہے صدقے اور سود میں فرق. صدقہ دینا قرض حسنہ ہے، یہ سب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور زیادہ مال والے پر اللہ کا حق ہے کہ وہ صدقہ کرے، اور شکر کرنے والوں کو اللہ کو اور زیادہ دیتا ہے. تو یہ اپنی زندگی میں اصول بنا لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، نعمت دی ہے، اس کو خرچ کریں، اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں. آگے ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اے لوگ بے شک جو ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل، اور صحیح ادا کرتے رہے نماز، اور دیتے رہے زکوٰۃ، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس ان کے لیے اجر ہے، نہ ان کے پاس رب کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پر نیک اعمال کی قسم بیان کی گئی ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد. پہلے ہے آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے. نیک عمل کیا کیے؟ انہوں نے نماز پڑھی، یہ اللہ کے حقوق ہے، اور زکوٰۃ دی، یہ بندوں کے حقوق ہیں. یعنی کہ اللہ کے حقوق میں سر فہرست نماز ہے، اور بندوں کے حقوق میں سر فہرست زکوٰۃ ہے. تو اپنی زندگی میں جو ایمان اور عمل دو مکمل پیکیج ہے نا، ایمان ہے ہمارے پاس اور عمل نہیں ہے، تو پھر بھی ہم لوگ غلط راہ پہ ہیں. انہوں نے عمل کر رہے ہیں، بہت اچھے نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایمان نہیں ہے. جیسے مدر ٹریسا، انہوں نے بہت عمل کیے، بہت نیکیوں کے کام کیے، لیکن ان کا ایمان نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان کی حالت میں نہیں مری، یا مری واللہ عالم، لیکن بظاہر تو وہ یہودی تھی، یا آئی گیس عیسائی تھی، مجھے کنفرم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا. دنیا میں ان کی اتنی شہرت نیک نامی ہوئی کہ آپ سب جانتے ہیں مدر ٹریسا کو نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو زکوٰۃ دیں گے اور نماز قائم کریں گے، یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو مکمل کریں گے، تو ان کا اجر میرے پاس ہے، اور نہ وہ خوف ہوگا ان کو، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر ہو تم ایماندار. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہیں اصل مال نہ مل جائیں گے،
نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، لا تظلمون ولا تظلمون۔ یہاں پر سود سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر ہم مومن ہیں اور ہمارے پاس نشانی آ گئی ہے کہ سود لینا حرام ہے، تو سود کا لینا دینا حرام ہے، تو پھر ہمیں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے اور نبی کے خلاف جنگ ہے، اور جو اللہ اور نبی کے خلاف جنگ میں آ جائے تو وہ کیا کبھی جیت سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جیت سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا بالآخر ذلت کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو، 7 چیزوں سے بچو جو ہلاکت میں ڈالتی ہیں: اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، قتل کرنا، سوائے قتل کرنے کے کچھ ہیں، 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ وہ 3 لوگ ہیں زانی، مرتد اور قصاص کے معاملے میں، خیر لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ اور چوتھا، یتیم کا مال کھانے سے بچو، سود کھانے سے بچو، بدکاری کی تہمت لگانے سے بچو اور جنگ میں بھاگنے سے بچو۔ یہ 7 چیزیں جسے منع کیا گیا، جس میں ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ سود۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، یہ کم درجے کا گناہ ہے۔ تو سوچیں سود کے بڑے بڑے درجوں کے گناہ کیا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں، ہمارے ازواجوں کو، ہمارے خاندان میں اگر کوئی سود سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ان کے لیے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے ازواجوں کو اس گندگی سے، اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ ہم لوگ اللہ کے خلاف جنگ مول نہیں لے سکتے۔ سود کی سمپل ڈیفینیشن یہ کہ ہر وہ قرض جو بنا محنت کے نفع کو کھینچ لائے وہ سود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ظلم نہ کرو، پھر تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دے دو اسے خوشحال ہونے تک، اور بخش دینا اسے قرض بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں مال دینے کی تیسری قسم بیان کی گئی ہے، قرض حسنہ دینا۔ سود سے نکلنے کی 2 صورتیں ہیں، معاف کر دو یعنی کہ صدقہ کر دو، یا مہلت بڑھا دو بنا مال بڑھائے۔ سود یہی ہوتا ہے نا کہ فرض کریں جیسے میں نے آپ کو 20,000 روپے ادھار دیے ہیں، اور آپ کو میں کہتی ہوں کہ آپ تو مجھے 3 ماہ بعد واپس کرنے ہیں، تو اگر 3 ماہ بعد واپس نہیں کرتے پھر آپ کو مجھے 22,000 واپس کرنے پڑیں گے۔ پھر اگر آپ 4 ماہ بعد واپس نہیں کرتے پھر آپ کو مجھے 24,000 واپس کرنے، یہ مال بڑھتا جائے گا نا آپ کی طرف، آپ پہ ظلم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر تم تنگ دست، اگر تمہیں لگے کہ وہ لینے والا تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر بخش دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، باعث برکت اعمال ہیں یہ۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو پوچھا گیا کہ کیا کس اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، تو فرمایا گیا، اس سے پوچھا کہ میں لوگوں کو مال فروخت کرتا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں گیا، اس نے کہا میں لوگوں کو مال فروخت کرتا تھا تو تنگ بخش کو مہلت دے دیتا تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ قیامت کی بے چینی کو معاف کر دے اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں تنگ دست کو قرض معاف کر دے یا مہلت دے دے۔ اسی طرح ایک اور مفہوم کا بیان ہے، جو تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے تو اللہ اسے روز قیامت اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ آگے ہے اور ڈرتے رہو اور اس دن سے جب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اور نہ ان پر زیادتی کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ والی آیت نا قرآن کی سب سے آخری آیت تھی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے سود اور قرض والی آیت کے بعد رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے کچھ دنوں بعد نبی پاک کی وفات ہو گئی تھی۔ تو مفہوم حدیث ہے کہ موت چھوٹی قیامت ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم اس دن لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو جو اس نے کمایا ہے، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا، دنیا میں نہیں ملتا تو آخرت میں لازمی ملے گا۔ اگر ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ہمیں آگے جا کے بھی جو بھی ہم کریں گے، اچھا عمل کریں گے، برا عمل کریں گے، جو بھی کمائی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ تو اپنی زندگیوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی
عادت ڈالیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔